اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد۔ مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے مل کے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صل۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم الصلاة والسلام على أول العدد السيد الأوحد والنور المجسد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد مولانا أبي القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس أمه كرها ووضعته كرها صلوات۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صل علی محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وآل محمد وآل۔ آپ سے التماس ہے ایک بار سورہ فاتحہ تین بار سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مل کے نعرہ تکبیر، سارے صاحبان توجہات کو بہتر بنائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں پر لعنت، بلند تر صلوات۔ اللہم صل۔ احباب گرامی، دعا ہے کہ اللہ رب العزت بحق محمد و آل محمد علیہم السلام حنان بھائی کی مرحومہ والدہ کے درجات بلند فرمائے، انہیں بلند ترین درجات نصیب فرمائے۔ دیگر وہ مرحومین جن کو ایصال ثواب مقصود ہے، بالخصوص استاذ المکرم علامہ سید علی رضا نقوی، خدا تعالی بلند ترین درجات مرحمت فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور جزائے خیر کثیر نصیب فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے
آپ سب کی دلی حاجات کی برآوری کے لیے مل کے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد۔ احباب گرامی، کے کلام لا ریب سے ایک آیت کا کچھ حصہ عنوان کلام کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ارشاد قدرت ہے، ارشاد رب العزت ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ توجہ ہے نا آپ سارے صاحبان کی؟ ہم نے انسان کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ سے نیکی کرے، بھلائی کرے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اور اس بات کو یاد کرے کہ اس کی ماں نے کتنی مشکلات برداشت کر کے، کتنی مشقت کے ساتھ اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور کتنی مشقت کے ساتھ اسے جنم دیا۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، اور 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ اللہ نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا، جہاں پہ اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، فوراً بعد والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا۔ جیسا کہ ارشاد قدرت ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تو اپنے رب کے سوا، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کر۔ توجہ ہے نا آپ کی میرے ساتھ؟ اور تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ اس کا فیصلہ ہے جس کے فیصلے کو کبھی بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور اس لیے چیلنج نہیں کیا جا سکتا کہ فیصلہ عین حق ہوتا ہے۔ اس کا کوئی فیصلہ ظلم پہ مبنی نہیں ہوتا، اس کا ہر فیصلہ عین حق ہوتا ہے۔ کوئی ظلم کرتا ہے کسی پہ، کسی مفاد کی خاطر، کسی لالچ کی خاطر، لیکن یہ اس کا فیصلہ ہے جس کا نہ کوئی نفع ہے، نہ کوئی نقصان ہے، نہ اسے اپنی مخلوقات سے کسی سے۔ توجہ ہے نا آپ صاحبان؟ تو اس کا ہر فیصلہ عین حق ہوتا ہے اور اس کی مخلوق کے مفاد میں ہوتا ہے۔ یہ وہ فیصلہ نہیں ہے کہ چھوٹی عدالت فیصلہ کرے تو آپ بڑی عدالت میں چیلنج کر سکیں، اس لیے کہ فیصلہ اس ذات کا ہے جس کی عدالت سب سے بڑی ہے اور جو خود عین عدل ہے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے آپ احباب گرامی؟ تو یہ اس کا فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ تو اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کر۔ کیا آپ سب کو، ہم جتنے بیٹھے ہیں، ہم سارے خدا کے بندے ہیں، ہم بندگان الہی کو خدا کا یہ فیصلہ منظور ہے؟ اگر منظور ہے تو اس کے ولی کے نام کا نعرہ بلند کریں، نعرہ حیدری۔ ماشاء اللہ، سلامت رہیں۔ تو پتہ چلا ہم سب کو اب ہمارے اللہ کا یہ منظور ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے۔ عبادت فقط پروردگار کی ہوگی، رب العالمین کی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب اپنا تعارف بطور مسلمان اور بطور مومن کراتے ہیں اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، تو ہم جو جملہ ادا کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے۔ معبود اگر لفظ تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہو تو کوئی لائق عبادت نہیں سوا اللہ کے، یعنی لائق عبادت کون ذات ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت۔ کیا یہ ہمارا صرف کہہ دینا کافی ہے، یا ہم دل و جان سے اسی حقیقت کی گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف ذات خدا ہے؟ اگر دل و جان سے گواہی دیتے ہیں تو مل کے بلند تر صلوات پڑھیں، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ پتہ چلا ہم سب اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پتہ چلا ہم سب کو یہ فیصلہ منظور ہے، اور یہ فیصلہ منظور ہے تو پھر اس کے بعد بھی اللہ نے ایک حکم دیا ہے، عبادت کرو صرف اپنے رب کی، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا ہمیں اللہ کا یہ حکم بھی منظور ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو؟ دیکھیے والدین تو ہمارے ہیں نا، محبت تو اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے نا، والدین ہمارے ہیں، نیکی کا حکم وہ خالق بے نیاز دے رہا ہے۔ اور عجب ہے، جہاں اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے وہیں والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیتا ہے۔ اور احباب گرامی، جب معصوم سے پوچھا گیا آقا جہاں اللہ اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے فوراً بعد والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دے رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ عبادت اسی کی قبول کرتا ہے جو والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہو۔ جو والدین کے ساتھ نیکی نہ کرتا ہو، والدین کا نافرمان ہو، اب بے شک خدا کا عبادت گزار ہو، خدا ایسے بندے کی عبادت اس کے منہ پہ مارتا ہے کہ تجھ پہ تیرے والدین ناراض ہیں، تو خدا کو راضی کیا کرے گا؟ تو والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا گیا، اور بالخصوص ماں کے ساتھ، جیسا کہ عنوان کلام کے طور پر میں نے آیت قرآنی پڑھی کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کیسے مشقتیں جھیل کر اس کی ماں نے اسے حالت حمل میں اٹھائے رکھا، اور مشقتیں برداشت کر کے اس کی ماں نے اسے جنا۔ لہٰذا یاد رکھیے والدین دونوں کا رتبہ خدا کے یہاں بڑا بلند ہے، لیکن اللہ نے بڑی شان بنائی ہے اس ماں کی، جس ماں کے متعلق پھر اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ذرا مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ حملتہ امہ وہنن علی وہنن، انسان اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور غور کرے اس بات پر کہ کیسے اس کی ماں کمزور پر کمزور ہوتی گئی، کمزوری پر کمزوری برداشت کرتی گئی، خود کمزور ہوتی گئی، اپنے بیٹے کو تقویت دیتی گئی۔ ماں ان دنوں میں جب یہ بچہ ماں کے بطن میں تھا خود کمزوری پر کمزوری برداشت کرتی گئی، لیکن اپنے بچے کو تقویت دیتی گئی۔ کیا انسان کو غور کرنا چاہیے یا نہیں کہ اس ماں کا رشتہ، جس ماں نے اسے مشقتیں جھیل کر جنا اور اتنی مشقتیں برداشت کی کہ امام فرماتے ہیں جب ماں تکلیف برداشت کر کے بیٹا یا بیٹی جنتی ہے، اللہ اس تکلیف کے بدلے میں ماں کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے، اللہ اس لیے بھی ماں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، یہ جو نیا میرا بندہ اس دنیا میں آیا ہے اس کی سب سے پہلی تربیت اس کی ماں نے کرنی ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ کسی کی تربیت کوئی گناہگار کرے۔ اللہ یہ چاہتا ہے میرے بندے کی تربیت عصمت کے سائے میں ہو، میرے بندے کی تربیت عصمت کے سائے میں ہو، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ اپنی اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے ماں کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں جب عام بچے کی تربیت عصمت ہوتی ہے اور ماں کے گناہ خدا اس لیے معاف فرما دیتا ہے، تو اللہ جانے وہ گود کتنی عظمتوں والی ہوگی، جس گود میں میرا نبی پلتا رہا، جس گود میں میرا علی پلتا رہا۔ اس گود کی عظمت پہ مل کے بلند صلوات پڑھی ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میرے خیال میں اگر آپ مناسب سمجھیں تو تھوڑا قریب آ جائیں، آپ دور بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو آزاد سمجھ کے بیٹھیں۔ ہاں بسم اللہ، زحمت فرمائیں، آگے بڑھیں اور مل کے صلوات پڑھیں۔ اللہم
اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ ہے۔ آپ کی توجہ میں چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ایک شخص بارگاہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور آ کے کہتا یا رسول اللہ انی مذنب عاص، آقا بہت بڑا گناہگار ہوں، بہت خطائیں کی ہیں میں نے، بڑے گناہوں کا مرتکب ہوا ہوں، آقا کوئی طریقہ بتائیے کہ میرے گناہ جلدی سے معاف ہو جائیں۔ کیا ہم سب گناہگار ہیں یا نہیں؟ اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ کریم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ گویا ہماری بات تھی جو اس کی زبان پہ آئی اور بارگاہ رحمت للعالمین میں عرض کر رہے آقا کوئی طریقہ بتائیے کہ میرے بڑے بڑے گناہ بخشے جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اخدم امک تغفر، اپنی ماں کی خدمت کر بخشا جائے گا۔ کتنا آسان طریقہ بتایا ہے اللہ کے رسول نے، اپنی ماں کی خدمت کر بخشا جائے گا۔ وہ کہتا یا رسول اللہ انت اعلم منی قد توفت امی، آقا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ میری ماں تو وفات پا چکی ہے، میری ماں تو دنیا چھوڑ چکی ہے، اب کیا کروں کہ بخشا جاؤں؟ فرمایا قبل قبرہا، ماں کی قبر کا بوسہ لے لے بخشا جائے۔ اللہ اکبر۔ گویا ماں زندہ ہو تو مغفرت کا باعث بنتی ہے، ماں دنیا سے رخصت ہو جائے تو اولاد کی مغفرت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ جانے اس اللہ نے ماں کو بنایا کتنا عظیم ہے۔ ماں زندہ ہو تو مغفرت کا باعث، ماں دنیا سے رخصت ہو جائے تو مغفرت کا باعث۔ احباب گرامی، اللہ نے بڑا رتبہ دیا ہے ماں کو۔ ایک شخص حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے کہتا ہے آقا ایک حاجت رکھتا ہوں اور آپ فرزند رسول ہیں، آپ سے دعا کروانے آیا ہوں، آقا میرے لیے دعا فرمائیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ وہ دعا کا کہہ رہے اور میرے مولا فرما رہے ہیں کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ وہ کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول میری ماں رخصت ہو گئی اور میرا باپ زندہ ہے۔ فرمایا جا اپنے باپ سے دعا کروا۔ حجت خدا فرما رہے ہیں، فرزند رسول فرما رہے ہیں، امام وقت فرما رہے ہیں جا اپنے باپ سے دعا کروا۔ وہ جا رہے ہیں اپنے والد سے دعا کروانے کے لیے گھر، اور میرے آقا اپنے اصحاب، اپنے ساتھیوں، اپنے شاگردوں کو دیکھ کے فرما رہے ہیں اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو دعا جلدی قبول ہوتی، اس لیے کہ ماں کی دعا میں بسم اللہ، ماں کی دعا میں اللہ نے بڑا اثر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا معصوم فرما رہے ہیں کہ جس کے والدین زندہ ہوں وہ دائیں بائیں جانے سے پہلے، وہ دوسروں کے گوڈوں پر ہاتھ لگانے سے پہلے، وہ در در کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، وہ ایک ایک قبلہ کے پیچھے بھاگنے سے پہلے اپنے والدین کی منت کرے، اپنے والدین کو اپنا قبلہ و کعبہ قرار دے، ان سے التماس سے دعا کرے، اس لیے کہ جسے ماں دعا دے دے وہ ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ اللہ اکبر۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ جسے ماں دعا دے دے وہ ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ اور آپ کی سنی ہوئی بات ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسا نبی اگر راستہ چلتے ہوئے ایک مرتبہ ٹھوکر لگتی ہے اور رکتے ہیں خاصان خدا، ہر بات پہ اپنے اللہ سے رابطہ کرتے ہیں۔ ٹھوکر جو لگی تو رابطہ کیا، کلیم اللہ تو تھے، اے اللہ آج تک مجھے راہ حق پر اور راہ تبلیغ پر چلتے ہوئے ٹھوکر نہیں لگی، آج ٹھوکر لگی، کوئی خاص وجہ؟ تو ایک مرتبہ ندائے پروردگار آئی، موسیٰ
آج ٹھوکر اس لیے لگی کہ آج کے بعد خود احتیاط سے چلا کر، تجھے دعائیں دینے والی ماں دنیا سے چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ یعنی موسیٰ جیسے نبی کی ماں، حضرت موسیٰ اگر ماں کی دعاؤں سے محروم ہوتے ہیں تو خدا فرماتا ہے تیری پشت پیچھے تجھے دعائیں دینے والی ماں رخصت ہو گئی ہے، اب اپنا خیال خود رکھا کر۔ احباب گرامی، ماں کا کردار بڑا عظیم ہے۔ یہی حضرت موسیٰ کی ماں تھی جس کے دل میں اللہ نے اپنا حکم نازل کیا تھا اور جس پر اللہ نے وحی فرمائی تھی، اور پھر فرعون کے پہرے کسی کام نہ آئے اور پابندیاں کسی کام نہ آئیں، اور موسیٰ کی ماں نے موسیٰ جیسے بیٹے کو جنم دیا، اور جب حفاظت کی وجہ سے گھبرائیں تو اللہ نے فرمایا اسے صندوق میں ڈال دے اور صندوق کو دریا کے حوالے کر دے، اور پھر دیکھ قدرت کرتی کیا ہے۔ اور پھر دشمن کا محل، اور بالآخر موسیٰ کی ماں کو بلایا گیا دودھ پلانے کے لیے، اجرت بھی ملتی تھی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ اگر تاریخ بشریت میں دیکھیں، یہ کوئی شیعہ اور سنی ٹاپک نہیں ہے، اگر کوئی بشر ہے تو ہر بشر کو اپنی ماں سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ تو بشریت کا موضوع ہے، یہ کسی مذہب کے ساتھ مختص موضوع نہیں ہے۔ ہاں، اسلام نے ماں کی ممتا کو بلند مقام دیا ہے، اور اسلام نے بتایا ہے کہ ماں کی شان کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، ماں کا رتبہ کیا ہے۔ اور اسلام کی تاریخ میں آنے والی ان ماؤں نے ثابت کیا کہ ماں کو اپنی اولاد سے محبت کیسے ہوتی ہے، اور اسلام نے ماں کی محبت کو نمایاں کر کے مسلمانوں اور عالم دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ وہ بھی تو ماں تھی جس کا بیٹا حالت پیاس میں تھا، اور ماں کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی مروہ کبھی صفا، کبھی صفا کبھی مروہ، اپنے بیٹے کی پیاس کی وجہ سے چکر کاٹ رہی تھی اور تڑپ رہی تھی، اور حضرت ہاجرہ کے اس دوڑنے کو اللہ نے ہر حاجی صاحب پہ لازم قرار دیا کہ جب تم جاؤ تمہارا حج نہیں مکمل ہوگا، تمہارا عمرہ نہیں مکمل ہوگا جب تک تم حضرت ہاجرہ کی یادگار پہ عمل نہیں کرو گے، اور ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا سعی نہیں کرو گے۔ خدا تعالی ہم سب کو یہ سعادت بار بار اور معرفت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے بھی مل کے بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ لہذا ماں کو راضی رکھنا چاہیے، ماں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، ماں کی اطاعت میں آگے بڑھنا چاہیے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے آپ؟ تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو میرے لیے آسانی ہوگی کہ میرا پیغام پہنچے گا آپ تک۔ احباب گرامی، ماں کا رتبہ، ماں کی شان، اللہ کے نبی کا ایک صحابی ہے، مختلف تواریخ میں مختلف روایات میں مختلف نام نقل ہوئے، میرے سامنے جو روایت ہے اس میں نام علقمہ ہے۔ نبی کا بڑا تابعدار ہے، عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے۔ آخری وقت آیا، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، اور اس کے اہل خانہ نے قاصد پیغمبر کی بارگاہ میں بھیجا۔ پیغمبر خود آئے، اسے کلمہ پڑھاتے ہیں لیکن اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ میرے رسول نے دائیں بائیں دیکھا، فرمایا اس کی ماں زندہ ہے، جس کا آخری وقت ہے اور زبان پہ کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا، اس کی ماں زندہ؟ ایک بڑھیا خاتون موجود تھی، اس نے کہا ہاں آقا میں اس کی ماں ہوں۔ فرمایا کہیں تو اس پہ ناراض تو نہیں ہے؟ فرمایا آقا صرف ناراض نہیں، سخت ناراض ہوں، میرا بیٹا تھا، جب بولتا تھا میرا سینہ چیر کے رکھ دیتا تھا، مجھ سے تلخ کلامی کرتا تھا۔ کیا سبق ہے ہمارے لیے یا نہیں؟
جب بولتا تھا میرا سینہ چیر دیتا تھا. آقا نے فرمایا تو راضی ہو جا تاکہ اس پہ اللہ راضی ہو. ماں کہنے لگی آقا کوئی ایک بار اس نے تلخ کلامی کی ہوتی تو میں راضی ہو جاتی، یہ تو جب بھی بولا اس نے میرا دل دکھایا. آقا میں اس پہ سخت ناراض ہوں. میرے آقا نے فرمایا جلدی کرو. اصحاب کو حکم دیا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، آگ روشن کرو. اب جب آگ کا نام سنا تو تڑپی ماں. آقا آگ کس لیے؟ فرمایا تیرے بیٹے کو آگ میں جلاؤں گا. جس پہ ماں ناراض ہو اسے خدا جہنم کی آگ میں جلاتا ہے. اب اللہ جانے ماں کی ممتا کو جگانا چاہتے تھے. جیسے ہی آگ میں جلنے کی بات سنی تڑپی ہے ماں اور کہنے لگی آقا میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں. ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر علقمہ نے پڑھا لا الہ الا اللہ. ادھر اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا. تو جب تک ماں راضی نہیں ہوئی، ارشاد فرمائیے کیا اللہ راضی ہوا؟ اللہ راضی نہیں ہوا. جب ایک عام ماں راضی نہ ہو تو اللہ راضی نہیں ہوتا. اس بندے کا کیا بنے گا جس پہ جنت کے سرداروں کی ماں ناراض ہو؟ ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ، اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے جس پہ فاطمہ راضی ہو. میں کہا کرتا ہوں اگر سیدہ راضی ہے تو بندہ رضی اللہ ہے، سیدہ راضی نہیں تو بندہ رضی اللہ نہیں ہوتا، لعنت اللہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. یا علی صلی اللہ علیہ محمد. وہ ماں جس کے چہرے پر محبت کی ایک نگاہ حج مقبول کے برابر ثواب کا درجہ رکھتی ہے. البتہ یہ دونوں کے لیے، ماں کے لیے بھی ہے اور باپ کے لیے بھی ہے. ارشاد پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے من نظر الیہما غاضبا وہما ظالمان لن يقبل اللہ صلاتہ. جس نے اپنے ماں باپ کی جانب غصے کی نگاہ سے دیکھا، بولا کچھ نہیں، دھتکارا نہیں، جھڑکی نہیں دی، گالی نہیں دی، توہین نہیں کی، فقط غصے کی نگاہ سے دیکھا، اللہ اس بندے کی نمازوں کو اس کے منہ پہ مارتا ہے. اور جس نے محبت سے دیکھا، ریسپیکٹ احترام سے دیکھا، اللہ ہر نگاہ کے بدلے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. بندہ 14-15 لاکھ ادا کر کے حج ادا کرنے کے لیے جائے، مناسک، اعمال، نیت سب کچھ درست ہو، پھر بھی قبولیت کی امید کی جا سکتی ہے، دعا کی جا سکتی ہے. اس کے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ یہ کہ بس 100% قبول ہی قبول ہے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تیرے قبلہ و کعبہ تیرے گھر میں موجود ہیں، محبت سے دیکھتا جا، حج مقبول کا ثواب لیتا جا. اللہم صلی علی محمد. ایک شخص عرض کرنے لگا، صحابی پیغمبر آقا ماں باپ تو گھر میں ہوتے ہیں، اگر ایک بندہ دن میں کئی مرتبہ ماں کا چہرہ دیکھے، باپ کا چہرہ دیکھے، محبت سے دیکھے، احترام سے دیکھے، کئی مرتبہ دیکھے، تو کیا ہر نگاہ کے بدلے پھر بھی اللہ ثواب عطا کرے گا؟ کوئی جو 80 مرتبہ دیکھے، کوئی جو 100 مرتبہ دیکھے. فرمایا جس نے ثواب عطا کرنا ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا لہذا میں کہتا ہوں کتنا خوش نصیب ہے وہ جس کی زندگی میں اس کی ماں، اس کا باپ زندہ ہو. اور میرے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا تھا بدبخت ہے، بدبخت ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جس کی زندگی میں والدین زندہ ہوں اور وہ ان کی
ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اللہ اکبر۔ رضائے رب کا بہت بڑا باب ہے والدین، اور بالخصوص ماں۔ وہ ماں کہ خود ہی ہاتھ اٹھا لیتی ہے بطرف فلک، ماں کو کہنا ہی نہیں پڑتا دعا کرنا، ماں کی منت نہیں کرنا پڑتی۔ ماں کو پتا چلے میرا بیٹا پردیس جا رہا ہے، میرا بیٹا سفر پہ جا رہا ہے، میرا بیٹا نوکری ڈھونڈنے جا رہا ہے، میرا بیٹا کسی ضروری کام سے جا رہا ہے، گھر سے باہر جا رہا ہے، ماں دعا کر رہی ہوتی ہے، ماں بیٹے کی منتظر رہتی ہے۔ اللہ نے کتنی عظمت دی اور اولاد نے کتنی قدر کی والدین کی، اور بالخصوص ماں کی۔ اللہ یاد دلا رہا ہے نا، یاد کرو اس زمانے حمل کو ماں نے کتنی مشقتوں سے اٹھایا، کتنی مشقتوں سے تجھے جنم دیا۔ وہنن علی وہنن، خود کمزور ہوتی گئی، اپنے بیٹے کو اور اپنی بیٹی کو تقویت دیتی گئی۔ ذرا یاد کر ماں کی ان مشکلات کو، اور پھر دیکھ تیرا کردار کیا ہے، تیرا والدین کے ساتھ رویہ کیا ہے۔ تو نے ماں باپ کو، میں کہا کرتا ہوں، ماں باپ نے مشکلات کے زمانے میں، غربت کے زمانے میں 8 بچوں کو پالا یا نہیں؟ خود اپنا پیٹ کاٹ کے پالا، بہت ساری نعمتوں سے آنکھیں بند کر کے جو کچھ ملے اولاد پہ خرچ کرتے گئے اور پالتے گئے۔ انہوں نے غربت کے زمانے میں 8 بچے پالے۔ آج ان 8 بچوں کے پاس عہدہ بھی ہے، مقام بھی ہے، منصب بھی ہے، رزق بھی ہے۔ ان بچوں سے ایک بوڑھی ماں نہ پالی جائے، شرم کی بات نہیں ہے؟ آج وہ پڑھے لکھے بچے ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ماں کی دوا کا خرچہ تو کر، دوسرا کہتا ہے ماں کا علاج تو، کہتے ہیں وہ بیٹا نہیں۔ باپ دنیا سے رخصت ہوا، خدا سب کے والدین کو زندگی دے، سلامتی دے، سایہ سلامت رہے، لیکن عموماً دیکھا گیا ہے باپ دنیا سے رخصت ہوا، بعد میں بٹوارہ ہو رہے، تقسیم ہو رہی ہے، کوئی دکان لے گیا، کوئی پلاٹ لے گیا، کوئی کوٹھی لے گیا، ماں ایک بیٹے کا چہرہ تک رہی ہے، کوئی میں بھی کسی کے حصے میں آؤں۔ جنت کو رول دیا ہے وہ ماں جس کے قدموں تلے اللہ نے جنت بنائی۔ الجنت تحت اقدام الامہات، صدیقہ کبریٰ، وہ بی بی جنہیں ام ابیہا کا لقب ملا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، مل کے صلوات پڑھیں۔ فرماتی ہیں الزم رجلہا فإن الجنت تحت اقدامہا، یا الزم رجلیہا، فرماتی ہیں تجھ پر لازم ہے کہ تو اپنی ماں کے قدموں کے ساتھ لپٹ جا، اس لیے کہ جنت تیری ماں کے قدموں تلے ہے۔ یہ وہ بی فرما رہی ہے جس کے قدموں تلے جنت کے سرداروں کی جنت ہے۔ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور بھی بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہ احباب گرامی، ماں جس لغت میں بھی بولو، جس زبان میں بھی لفظ ماں ادا کرو۔ بیٹھے ہیں آپ میرے ساتھ، میں جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ چند لغتیں، چند ڈکشنریاں جن سے میں تھوڑی سی واقفیت اور آگاہی رکھتا ہوں، ادنا سا طالب علم۔ آپ عربی میں، آپ اردو میں، آپ سرائکی میں، آپ انگلش میں، آپ فارسی میں لفظ ماں ادا کریں نا۔ آپ امی بولیں، اماں بولیں، مما بولیں، مدر بولیں، مادر بولیں، عربی میں کہیں، باقی سارے حروف بدل جاتے ہیں، باقی کے سارے الفابیٹس بدل جاتے ہیں، محبت کی میم باقی رہتی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محبت کی میم باقی رہتی ہے۔ ماں کو اللہ نے اتنی محبت عطا فرمائی ہے۔
اللہ ہمارا بے نیاز ہے نا، ہمارا خالق بے نیاز ہے نا، وہ کسی شے کا محتاج نہیں ہے نا، ایسے ہے نا، گواہی دیتے ہو میرے ساتھ؟ وہ جو بے نیاز ہے وہ بھی جب اپنی مخلوق کو اپنی محبت سمجھانا چاہتا ہے تو ماں کی ممتا کا سہارا لیتا ہے۔ تمہارا خالق 70 ماؤں سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا۔ اللہ اکبر! اس سے بڑھ کر ماں کی عظمت اور کیا ہو کہ وہ خالق بھی ماں کی ممتا کو بیان کر رہا ہے۔ ماں، یہ ماں کیا ہے؟ عربی میں ہے نا، الام۔ اب آئیے اس کے بنیادی حروف کی جانب جائیں۔ اس کی جو جڑ ہے، جو اصلی مادہ ہے کے لفظ کا، اس کی جانب جاتے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے اور انشاءاللہ محبت کریں گے اس جملے کے ساتھ کہ ماں کے جو اصلی حروف ہیں نا کے عربی میں، وہ ہیں آماما، الف، میم اور میم، تینوں پہ زبر ہے، فتح ہے، آماما۔ اور یہ جو ماں کے بنیادی حروف ہیں، ماں کا جو اصلی مادہ ہے، یہی امام کا بھی مادہ ہے، یعنی جن لفظوں سے ادا ہوتا ہے انہی لفظوں سے امام ادا ہوتا ہے۔ اور کئی مشترکات ہیں امام کے اور کے درمیان۔ میں اگر یہی کہوں، بنیادی چند جملے عرض، بہت بتایا کہ ماں کی شان کیا ہے، بہت بتایا کہ ماں کی شان کیا ہے، ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، اور ماں کا معنی وہی جو امام، یعنی اصلی جو حروف ہیں، جڑ، ریشہ، بنیاد، اصل۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے حکم دیا گیا، شادی کرنے میں جلدی نہ کر، اور ایسی گود تلاش کر جہاں تیری نسل پروان چڑھے، اس لیے کہ امین ماؤں کے بیٹے ہوتے ہیں جو اماموں سے محبت کرتے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے، آج اگر ہمیں ولایت امیر المومنین پہ ناز ہے، عزاداری حسین ابن علی پہ ناز ہے، یہ ولایت، یہ عزا، یہ ولاء و عزا ہمیں دنیا کے کسی کالج، یونیورسٹی اور انسٹیٹیوٹ نے نہیں سکھائی، اسی ماں نے گھٹی میں پلائی۔ یہی ماں تھی جو تجھے یا علی کی لوریاں دے رہی تھی۔ آج اگر تم مومن ہے تو اپنی ماں کی وجہ سے۔ حکم ہے کہ اپنی اولاد کے لیے ایسی ماں تلاش کر جو اس اولاد کی صحیح تربیت کر سکے، اس لیے کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، باپ کی عظمت اپنے مقام پر پھر کسی وقت میں عرض کریں گے کہ باپ کا مقام کتنا بلند ہے۔ ایک شاعر کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں تو جلدی سے پڑھ دیتا ہوں۔ وہ شاعر کہتا ہے، میں شاعر تھا پھر بھی نہ کہہ سکا یہ باپ سے، میں شاعر تھا پھر بھی نہ کہہ سکا یہ باپ سے، بابا مجھے شدید محبت ہے آپ سے۔ ماں کو تو عموماً ماں کے ساتھ تو اظہار محبت کر دی، کوئی تعلق ایسا ہوتا ہے کہ عموماً باپ کو کوئی آئی لو یو نہیں بتا سکتا، نہیں کہہ سکتا، جذبات کا اظہار، لیکن ماں سے اپنے رشتے کو اور خالص کر۔ میں کہہ رہا ہوں کہ امین ماؤں کے بیٹے علی سے محبت کرتے ہیں۔ معصوم کا اپنا فرمان ہے، من وجد برد حبنا فی قلبہ فلیشکر امہ، کہ جو ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کرتا ہے اسے چاہیے اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے جس نے تیرے باپ کے حق میں خیانت نہیں کی۔ اس کا ترجمہ آپ کی مقامی زبان میں اگر آپ فرمائیں تو میں کروں، ادب تو ابتدا کریں دا تے پنج تندی سنا کریں دا، علی ولی دا نا چاہ کے ہمیں اپنی ماں کو دعا کریں دا۔ اللہم صلی علی محمد۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. احباب گرامی کرتے تھے مولا کی ذریعے سے اس کے سلام کا جواب آتا تھا. جواب تو سب کو دیتے ہیں جو بھی زیارت کے لیے جاتا ہے، لیکن ہم نہیں سن رہے ہوتے. ہم سلام کرتے ہیں، ذریعہ مطہر کے بوسے لیتے ہیں، سلام کا جواب دینا واجب ہے، یقیناً مولا جواب دیتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی جواب سنا؟ بولیے میرے ساتھ. لیکن ابراہیم مجاب جب بھی سلام کرتا تھا نا شب جمعہ میں آ کر، لوگ اس لیے بھی زیادہ تعداد میں حاضر ہوتے تھے شب جمعہ کہ آج ابراہیم سلام کرے گا اور میرا مولا جواب دے گا. مولا کا جواب سننے کے لیے دنیا اکٹھی ہوتی تھی کربلا معلیٰ میں. یہ کیسے مجاب بنا؟ کربلا سے آپ اندازہ لگا لیجئے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا گاؤں تھا جہاں یہ رہائش پذیر تھے. ایک شب جمعہ کو اپنے بابا کو لے آتا تھا سوار کر کے مولا حسین کی زیارت کروانے کے لیے، اگلی شب جمعہ کو اپنی ماں کو لے آتا تھا. یعنی ہر شب جمعہ باریاں بنائی ہوئی تھیں، ایک شب جمعہ بابا کو لے آتا اور اگلی شب جمعہ ماں کو لے آتا. ایک شب جمعہ جب سید ابراہیم اپنے بابا کو اٹھا کے مولا حسین کی زیارت کے لیے لانے لگے تو ایک مرتبہ ماں نے کہا میرا بیٹا اللہ جانے اگلی شب جمعہ تک میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، مجھے بھی لے جا مولا کے سلام کے لیے. اب اس نے پلٹ کے یہ نہیں کہا اماں تیری تو باری نہیں ہے. ہم پتہ نہیں ماں کو کیا کیا کہہ دیتے ہیں. اماں تو چپ کر بے، اماں کسی بندے کو بات کرنے دے، اماں تجھے کیا پتا کہ ہم کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، تجھے کیا خبر؟ جب تجھے کچھ خبر نہ تھی تیری ماں کو سب خبر تھی. اس نے یہ نہیں کہا اماں تیری باری نہیں ہے. ماں کو اٹھایا، باپ کو بھی لایا زیارت مولا حسین کے لیے. ماں کہہ رہی تھی دیکھنا آج میں مولا کے روضے پر تیرے لیے کوئی دعا کروں گی. ماں نے آ کے دعا کی. اس کے بعد جب بھی ابراہیم مجاب مولا کی ذریعہ پہ آ کے سلام کرتا تھا مولا جواب عطا فرماتے تھے. تو ابراہیم اگر مجاب بنا ہے، ہو یا امام، کتنی مرتبہ ماں نے سختیاں برداشت کی تاکہ میں مصیبت کو برداشت کروں، میری اولاد بچی رہے. اور اسی بات کی جانب اشارہ فرمایا تھا پیغمبر اسلام نے جب ایک بڑا خدمت میں پہنچا اور آ کے کہتا ہے آقا میں نے اپنی ماں کو اٹھا کے حج کروایا، بڑی خدمت کی، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ حج کروانا آسان نہیں ہوتا اپنے اوپر اٹھا کے. تو پیغمبر نے فرمایا جب تو نے ماں کے شکم میں ایک بار پہلو بدلا تھا نا، وہ ایک بار تیری حرکت کی وجہ سے تیری ماں کو درد شکم ہوا تھا، ابھی تو نے اس حق کا بدلہ بھی ادا نہیں کیا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں جلدی کر رہا ہوں. ارشاد فرماتے ہیں میں مخیر تھا اس کے درمیان، یعنی مجھے اختیار تھا یا میں خود مصیبت برداشت کروں اور میرے شیعہ آزاد رہیں، یا میں آزاد ہو جاؤں، میں آزادی کی زندگی بسر کروں اور میرے شیعہ مصیبت میں گھرے رہیں. امامت کا کردار دیکھ. پھر میرے مولا نے شیعوں کو مصیبت کے حوالے کیا یا خود مصیبت کو سینے سے لگایا؟ میرے آقا نے امت کے ساتھ اپنی شفقت کا اظہار یوں بتایا، فرماتے ہیں کہ میں نے خود مصیبت برداشت کی اور آپ جانتے ہیں کہ میرے مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندہ میں جوانی و پیری گزر گئی. آ رہا ہے رجب المرجب میرے مولا کی شہادت کا مہینہ. جس طرح مولا، جس طرح امام خود مصیبت برداشت کرتے ہیں تاکہ امت بچی رہے، ماں
مصیبت برداشت کرتی ہے اولاد کو بچانے کی خاطر. ماں گیلی جگہ پہ سوتی رہی، بچے کو خشک جگہ پہ سلایا، حالانکہ بستر گیلا بھی بچے نے کیا تھا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جاپان میں 2011 میں سونامی آیا اور یہ بات سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی کہ ملبہ ہٹانے والی ٹیم آئی، انہوں نے ملبہ ہٹایا تو ایک مقام سے ماں کی لاش ملی جھکی ہوئی حالت میں. جاگیے گا، ماں جھکی ہوئی تھی. اب جب ماں کی لاش کو ہٹایا تو نیچے چھوٹا سا ننھا بچہ موجود تھا. خود مصیبت کو برداشت کیا تھا کہ میرا بیٹا زندہ رہے. میں دیکھ رہا تھا، ایک اور چیز آپ کی خدمت میں بیان کروں. ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے انسان کی ہو یا جانور کی ہو. گھبرائے تو نہیں بیٹھے آپ؟ کسی کھیت میں گندم کی باقیات کو آگ لگائی نا کسی کسان نے، یہ جو سموگ کا باعث بنتی ہے آگ، اگرچہ مناسب عمل نہیں ہے اس لیے کہ انسانیت کے لیے تکلیف دہ ہے، بہرحال ہوتا ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے ہر جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے گندم کی باقیات کو آگ لگائی اور ہر طرف آگ پھیلی. وہیں پہ خرگوش کی فیملی کا ایک گھر تھا. توجہ ہے؟ تو مادہ خرگوش نے جب دیکھا چاروں طرف آگے اور باہر نکلنے کا اور بھاگنے دوڑنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو وہ جو گھر کا دروازہ تھا نا اس پہ ماں بیٹھ گئی، خود جل گئی، اس کے بچے محفوظ رہے. ماں تو ماں ہے. اولاد، خدا کرے کہ اولاد کی نگاہ ماں کی قربانیوں پر رہے. جب وہی ماں کمزور ہو جائے اور اولاد جوان ہو جائے، اولاد گبھرو ہو جائے، تو پھر اولاد کو چاہیے کہ پھر ماں کے حق ادا کریں، ماں کی قدر کریں. ماں زندہ ہو تو تابعداری ہوتی رہے، ماں زندہ ہو تو خدمت ہوتی رہے، اطاعت ہوتی رہے، احترام ہوتا رہے. اور ماں رخصت ہو جائے دنیا کی تکلیفیں جھیل کر. خدا حنان بھائی کی مرحومہ والدہ کے بلند درجات فرمائے. مجھے بتا رہے تھے کہ کافی عرصہ وہ بیمار رہیں. مومن کی تکلیف مومن کے لیے آزمائش بھی ہوتی ہے اور اجر عظیم کا باعث بھی ہوتی ہے. ایک رات کا بخار اللہ جانے کتنے سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. خدا اپنے خاصان کو تکلیفوں اور آزمائشوں میں مبتلا کرتا. معصومین کی زندگی گواہ ہے. ہیں آپ میرے ساتھ؟ 2 جملے عرض کروں تو احباب گرامی، میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک صلوات پڑھیں نا مل کے محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی، کہ والدین کا حق ادا کریں، ماں کا حق ادا کریں. ماں دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر ماں کو فراموش نہ کریں، یاد کریں کم از کم شب جمعہ ماں کی روح. اور ماں ٹھنڈی آہ بھر کر رو کر رخصت ہوتی ہے اولاد کے گھر سے. میرا بیٹا، میری بیٹی، تم اگر آج مجھے نیکی میں یاد کرتے میں تمہیں دعا دے کے رخصت ہوتی. وقت تمام ہوا. خدا تعالی ہمیں والدین کی قدردانی کی توفیق دے، دنیا میں بھی، ان کی زندگی میں بھی اور ان کے رخصت ہونے کے بعد بھی. بہت ساری ایسی اولادیں ہوں گی جن کو اللہ یہ توفیق دے گا کہ جب والدین رخصت ہو جائیں گے تو پھر وہ جاگیں گے خواب غفلت سے اور ان کے حقوق کو ادا کریں گے، اور اسی نیکی کی وجہ سے اللہ انہیں مغفرت عطا فرمائے گا. ماں کی قدر کرو اور اس ماں کی عظمت کو جانو جسے نبی نے ام ابیہا کا لقب عطا فرمایا. کوانا اس ماں کے ساتھ، کمر جھک گئی، سر کے بال سفید ہو گئے. رونے والوں دروازہ جل گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں. میں کیسے جملہ ادا کروں؟ جو بغیر سہارے کے 18 سال کی عمر میں گھر میں چل نہیں سکتی تھی،
اور زندگی کے آخری دنوں میں پہلو نہیں بدل سکتی تھی بغیر سہارے کے. سوتے ہوئے دعا مانگ کے کہتی تھی اللہم عجل وفاتی سریہ، میرے اللہ زہرا کو جلدی موت دے دے. شرم نہ کرنا آزادارو، کوشش کرنا آنسوؤں کا خراج پیش کرو. کتنی مجبور تھی وہ ماں جس کی آنکھ زخمی تھی، جس کا ہاتھ زخمی تھا. اور کون نہ روئے گا اس جملے پہ، جن ہاتھوں کے رسول بوسے لیتا تھا نا، انہی ہاتھوں پہ ایسا تازیانہ لگا. جب تک زندہ رہی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکتی تھی زہرائے بطول. اجرکم اللہ. اور اتنی مجبور تھی ماں، اتنی مجبور تھی ماں، وصیتیں کر کے کہتی تھی یا علی مجھے غسل بھی رات کے اندھیرے میں دینا، مجھے کفن بھی رات کے اندھیرے میں دینا، یا علی میرا جنازہ پڑھ کے رات کے اندھیرے میں دفن کرنا. اجرکم اللہ. ساری زندگی علی سے کچھ نہ مانگنے والی زہرا، جس نے فاقے برداشت کیے اور غذا نہ مانگی. عزادارو وہی فاطمہ زہرا آخری وقت میں کہہ رہی تھی یا علی تجھے اللہ کی عزت کا واسطہ، تجھے میرے بابا رسول کی عظمت کا واسطہ، میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، مانگ نبی کی بیٹی کیا مانگتی ہے؟ رو کے کہتی تھی یا علی وہ لوگ میرے جنازے میں نہ آئیں جنہوں نے بھرے دربار میں مجھے جھٹلایا. یا علی جو کہتے تھے زہرا تو مسئلے سے بھول گئی ہے. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے. شرم کر رہے ہو، میں حسن اور حسین کی ماں کا تذکرہ کر رہا ہوں، میں نبی کے بیٹے کے نہیں، نبی کی بیٹی کے دکھ پڑھ رہا ہوں. او بابا کی قبر پہ آ کے کہتی تھی صبت علی مصائب لو انہا علی الایام سرنا لیالیا. بابا تیرے بعد تیری زہرا پہ اتنی مصیبتیں آئیں، اگر یہ مصیبتیں دنوں پہ آتی دن سیاہ راتوں میں بدل جاتے. اجرکم اللہ. ایک ہے یہ زہرائے بطول، اور جس ماں نے اپنے آنے والی نسل اور اپنی آنے والی اپنے بابا کی امت کے لیے مصیبتیں برداشت کی. آؤ چلو میرے ساتھ کربلا. ماؤں کا کردار کتنا عظیم تھا. عزادارو سادات کا تو اپنا مقام ہے. ایک ایسی بھی ماں ہے کربلا میں، ماں کا بیٹا میدان جہاد میں گیا، ماں دروازے خیمہ پہ کھڑی تھی، ظالموں نے جوان بیٹے کا سر قلم کر کے خیمے کی جانب پھینکا. ماں نے اپنے بیٹے جوان شہید کا سر اٹھایا، بوسا لیا، سر واپس پھینک کے کہا جو راہ حق میں قربان کر دیا اسے واپس نہ لوں گی. یہ بھی تو ماں ہے، اسے راہ حق میں قربان کر دیا، اسے واپس نہ لوں گی. عزادارو وہ بھی تو ماں تھی جس کا کڑیل جوان کربلا میں مارا گیا. اجرکم اللہ. اور جس کا کڑیل کربلا میں ایسے مارا گیا کہ حسین جیسا صابر جس کے جنازے پہ پہنچ کے کہتا تھا الد دنیا بعدک الافا، اکبر تیرے بعد دنیا پہ خاک ہے. آنکھ کھولو میرا نانے کی شکلوں والا. اجرکم اللہ. مجھے بتائیے عزادارو اگر باپ کا یہ منظر تھا، اللہ جانے خیموں میں ماں کا کیا حال ہوگا، اللہ جانے کیا ہوگا. روایتیں کہتی ہیں جب جنازہ اٹھا کے علی اکبر کا خیموں میں لایا گیا، او ماں کو خیمے کا دروازہ بھی نظر نہیں آتا تھا. اجرکم اللہ. عزادارو اسی علی اکبر کا سر نو کے سنا پہ بلند تھا، اور شام کی عورتیں رو کے
کے کہتی تھی اللہ کرے تجھ سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو، اللہ کرے تجھ سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو، اور ماں تڑپ کے کہتی تھی مجھے بد دعا نہ دو، میں آج بھی زندہ ہوں۔ اور کربلا سے شام علی اکبر کا قاتل اور میری سواری کے قریب آ کے کہتا تھا تیرے اکبر کو نیزہ میں نے مارا۔ اجرکم اللہ، آوازیں بلند ہو گئیں، خدا آپ کی آوازوں پہ رحم فرمائے، خدا آپ سب کے مرحومین کو مغفرت عطا فرمائے۔ کسی کا ایک بیٹا تھا، کربلا میں ایک ماں وہ بھی تھی جس کے 2 لال قربان ہوئے۔ وہ جوان محمد کو اپنے سامنے بٹھا کے کہتی تھی تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، فوجیں پکارے خود کے نواسے علی کے ہو، او میرے بیٹو میں تمہیں اس وقت تک دودھ نہ بخشوں گی اور جب تک میں تمہارے لاشیں نہ دیکھ لوں گی۔ اجرکم اللہ، میں کہتا ہوں ہر ماں کو صبر آ گیا، لیکن ایک ایسی ماں بھی تھی کربلا میں جس کا 6 مہینے کا بیٹا پانی پینے گیا تھا اور نہر ہو کے واپس آیا تھا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے۔ اس ماں کو یاد کر جس ماں نے اپنے بیٹے کو تیار کر کے بھیجا تھا تاکہ ایک گھونٹ پانی کا مل جائے، لیکن مجھے بتائیے کیا علی اصغر کو پانی ملا؟ عزادارو نہر ہو کے جنازہ واپس آیا، اور جب واپس پہنچا نا جنازہ، ماں نے کپڑا ہٹایا اور قرآن کی آیت بطور نوحہ پڑھی۔ علی اصغر قرآن کا حکم ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ علی اصغر قرآن کا حکم ہے پورے 2 سال تک مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ او میرا لال، او میں تو 6 مہینے تجھے پانی بھی نہ پلا سکی۔ عزادارو ہر ماں کو صبر آ گیا، لیکن کہاں جائے وہ ماں اور جس کا 6 مہینے کا بیٹا کربلا میں پیاسا مارا گیا، جب تک زندہ رہی کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیتی تھی۔ اجرکم اللہ، کبھی چھاؤں پہ نہ بیٹھتی تھی علی اصغر کی ماں۔ اجرکم اللہ، عزادارو جب پانی ملتا وہ پانی کے 1 یا 2 گھونٹ لیتی، کربلا کا رخ کرتی اور رو کے کہتی میرا لال بے شک گرم ہے لیکن پانی تو ہے۔ میرا بچہ تیری ماں کو پانی مل تو گیا، ہائیو میرا پیاسا بیٹا، او تو پیاسا قربان ہو گیا۔ عزادارو بی بی زینب کبریٰ کی روایت ہے شام کا زندان، صبح کا وقت، اور جس وقت میں مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، کئی مرتبہ بھابھی رباب اٹھتی، کبھی بستر پہ دائیں ہاتھ کبھی بائیں ہاتھ۔ میں پوچھتی بھابھی کیا کرتی ہو؟ رو کے کہتی علی اصغر کے دودھ کا وقت ہے، او مجھے میرا بچہ نظر نہیں آتا، او میرا پیاسا بیٹا۔ اجرکم اللہ، عزادارو لوٹ کے آئی یہ ماں شام سے کربلا۔ اجرکم اللہ، رو کے جھولی بناتی تھی اور کہتی تھی کہاں دفن ہے میرا پیاسا بیٹا۔ 3 دن تک بیبیاں کربلا میں رہیں، ماتم اور عبادت گریہ ہوتی رہی۔ میرے مولا سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں بس کرو، تیاری کرو، ہم یہاں سے واپس مدینے جائیں گے۔ عزادارو ہر بی بی اپنی سواری پہ سوار ہو گئی۔ ایک علی اصغر کی ماں اس مقام پہ بیٹھی رہی جہاں علی اصغر دفن تھا، اور ادب کے ہاتھ جوڑ کے کہتی تھی سجاد بھلا میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ سجاد میری بیٹی شام میں ہے، میرا بیٹا کربلا میں ہے، میرا وارث بھی کربلا میں ہے، سجاد مجھے اجازت دے میں کربلا رہتی۔
اجرکم اللہ عزادارو واپس آ گئی یہ ماں مدینے، ہر بی بی چھاؤں میں بیٹھتی تھی، اکیلی علی اصغر کی ماں دھوپ پہ بیٹھی رہتی۔ مولا سجاد نے کئی مرتبہ پیغام بھیجا، مختار ہو سکے تو حرملہ کو قتل کر، اور میری ماں ابھی بھی دھوپ میں بیٹھی ہے۔ عزادارو مارا گیا حرملہ ملعون۔ مختار نے پیغام بھیجا، مولا سجاد نے سجدہ شکر کیا۔ عزادارو دو جملوں کی اجازت چاہتا ہوں، وہاں آئے جہاں ماں دھوپ میں بیٹھی تھی، فرمایا اماں اب تو دھوپ سے اٹھو، اماں اب تو چھاؤں میں آؤ، اماں علی اصغر کا قاتل حرملہ مارا گیا۔ ماں نے ایک مرتبہ نگاہ اٹھائی، اپنے بیٹے سجاد کو دیکھا، پھر اپنی جھولی کو دیکھا، فرمایا سجاد مارا گیا ہوگا حرملہ، لیکن سجاد میری جھولی تو ابھی بھی خالی ہے، سجاد میرا اصغر تو واپس نہیں آیا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو کوئی آنکھ عبادت سے محروم نہ رہے، ایک جملے کی اجازت چاہتا ہوں۔ آج 13 جمادی الثانی ہے، آؤ اس ماں کو یاد کرے، اور جس ماں کو اللہ نے 4 بیٹے دیے تھے، اور جو کربلا کے بعد جنت البقیع میں آ کے بیٹھتی تھی، 4 قبروں کے نشان بناتی، پھر بی بیٹھ کے ماتم کرتی اور رو کے کہتی تھی لوگوں مجھے آج کے بعد ام البنین نہ کہا کرو، میرے 4 بیٹے تھے، چاروں کربلا میں مارے گئے، اور رو کے کہتی تھی، ایک آیت اللہ کا جملہ پڑھ رہا ہوں، لوگوں میں نے سنا ہے میرے عباس کی مشقت اسماء عباس نے دانتوں سے پکڑا ہوا تھا، مجھے بتاؤ میرے عباس کے بازوؤں کو کیا ہوا تھا؟ اس لیے کہ مشق تو شانے پہ سنبھالی۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام، خدا مرحومہ ماں کے درجات بلند فرمائے۔ رونے والوں پھر یہی بی بی ام البنین رو کے کہتی تھی لوگوں کوئی بھی سوار جب زین چھوڑے زمین پہ آئے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لوگوں میں نے سنا ہے میرے غازی کے بازو کٹ گئے تھے اور میرے عباس کے سینے میں تیر لگے تھے، مجھے بتاؤ میرا عباس زمین پہ کیسے آیا؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الا لعنت اللہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم إنا نسألك بحق محمد وآل محمد علیہ السلام۔ خدا بندہ یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول اور مستجاب فرما۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ، کربلا کی ماؤں کا واسطہ، اس عبادت کا ثواب مرحومہ ساجدہ بطول، استاذ المکرم علامہ سید علی رضا نقوی، حاجی نظر حسین، حاجی فضل حسین، مبارک بی بی نسرین بیگم، بلال حسین اور تمام مومنین و مومنات مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما، ان مرحومین کے درجات بلند فرما، اعلیٰ علیین میں مقام نصیب فرما۔ کریم اللہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ حاضرین کے مرحومین کو بلند درجات عطا فرما، حاضرین کو جزائے خیر نصیب فرما، ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما، مرحومہ کی آل و اولاد کی حفاظت فرما، مرحومہ کے گھر پہ رحمت نازل فرما، آخرت کی منزلیں آسان فرما، عالم برزخ اور عالم حشر آسان فرما، ہماری دعائیں مستجاب فرما، ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے سردار حضرت صاحب العصر والزمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد و آلہ